بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہم حدیث کے بارے میں حجی حدیث کے بارے میں بات کر رہے تھے. حدیث کی اسلام میں اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی. حدیث جو ہے جس کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں وہ قرآن مجید کے پیرل چلتی ہے، اور بہت سے ایسے قرآنی احکامات ہیں جو ایک ہمارے لیے نا سگنل ہیں، ہمارے لیے اشارے ہیں، لیکن اس کے بعد ان اشاروں کو کمپلیٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. عزیز طلبہ، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مردار کو حرام قرار دیا. اس وجہ سے اہل ایمان مسلمان مردار نہیں کھاتے. لیکن عزیز طلبہ، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم مچھلی کھاتے ہیں، مچھلی کا شکار جائز ہے، اور جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ فوت ہو جاتی ہے، وہ موشن لیس ہو جاتی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں رہتی، اور پھر بھی ہم اس کو کھاتے ہیں. یہ کیوں کھاتے ہیں کہ اس پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ اگرچہ قرآنی نص کہتی ہے کہ مردار حرام ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ حدیث میں مچھلی کھانے کی اجازت ہے، یہ مردار ہونے کے باوجود کھایا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ مردار مچھلی کی صورت میں ہم کھاتے ہیں. عزیز طلبہ، زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے، لیکن کتنی مقدار میں ہیں، اور اسی طرح عشر کے حوالے سے کتنا عشر لاگو ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. حج فرض ہے، لیکن مناسک حج جو ہیں، حج کا طریقہ کار ہمیں حدیث سے لینا پڑتا ہے. نماز فرض ہے، نماز کے بارے میں بھی، اس کی رکعات کے بارے میں، اس کی جزیات کے بارے میں ساری باتیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. اس لیے کسی صورت بھی حدیث کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ جو شادی بیاہ کا بندھن ہے، یہ کہاں سے کیسے یہ بندھن ہو گیا، یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے. النکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کس طرح بنے گا، کس طرح قائم ہوگا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں. روزے کے احکامات کے بارے میں تشریحات حدیث میں ملتی ہیں. عزیز طلبہ، حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیری شکل ہے، اور اگر ہم تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں نا، یا تفسیر سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں تفسیر بالحدیث دیکھنی چاہیے. اور جب آپ قرآن مجید کو حدیث کے ساتھ سمجھیں گے نا، تو آپ کو دین کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ملیں گی، اور آپ کے اندر کمپلیشن آنا شروع ہوگی جب آپ قرآن مجید کو حدیث کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھیں. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے عزیز طلبہ، کہ حدیث بذات خود کوئی چیز نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نبوی کا اضافہ نہ ہو. اس لیے حدیث ہوتی ہے وہی جو حدیث نبوی ہو. اور اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلا جاؤں کہ جب یہ علم حدیث کے بارے میں ورکنگ شروع ہوئی، تو اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی بلندی، اسلام کا دنیا میں فاتح کی حیثیت سے آنا بہت سی قوموں کو بھلا نہ لگا. بہت سے قومیں افسردہ ہوئیں، اور پھر کیا ہوا کہ شیطانیاں ہونے لگی. لوگ مختلف طریقے سے اسلام کے حوالے سے ڈاؤٹ پیدا کرنے لگے، اور ان میں سب سے جو خطرناک ڈاؤٹ پیدا کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں رکھی گئیں جو فی الواقع حدیث نبوی نہیں ہوتی، لیکن ان کو جو ہے وہ شو کرایا جاتا ہے کہ یہ حدیث نبوی ہے، جس کو ہم ضعیف حدیث کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح موضوع حدیث کہتے ہیں. موضوع کا مطلب تو ہوتا ہی من گڑت ہے، کہ جو خود ساختہ حدیث ہے اس کو موضوع کا. اسی طرح ضعیف حدیث بھی جو ہے اس کے اندر کوالٹی نہیں ہوتی کہ اس پہ عمل پیرا ہوا جائے. تو اگرچہ اہل کفار نے بڑی سازش کی کہ اس میں حدیثوں کو جو خود ساختہ تھی مجموعہ احادیث میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ہم نے آپ کی ہستی، آپ کے اسوہ حسنہ کو بہترین مثال بنایا اور لوگوں کو فالو کرنے کا کہا. صاف ظاہر ہے کہ عزیز طلبہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیف اینڈ ساؤنڈ قلم بند کرنے کے لیے پورا اہتمام کیا. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنا اونا بچونا حدیث کی کلیکشن بنایا ہوا تھا، اور حدیث کے حوالے سے ہی ان کی ساری زندگی گزر گئی. حدیث پہ محنت کرتے ہوئے انہوں نے سارا وقت گزارا، اور ایک ایک جز کا خیال رکھا. عزیز طلبہ، علم حدیث کا جو علم ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا علم ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ ورک حدیث کی کلیکشن ہے، دنیا کا سب سے بڑا. 5 لاکھ افراد سے زائد لوگوں نے نا اس ریسرچ ورک میں حصہ لیا ہے. یہ جو اتنا بڑا کام ہوا کہ حدیثوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ کوالٹی جو ہے وہ برقرار رکھی جائے.
یہی وجہ ہے دو ہمیں کتب حدیث ایسی ملتی ہیں جس میں اتنی محنت ہوئی ہے لاکھوں حدیثوں میں سے چند ہزار حدیثیں جو ہے سامنے لے کر آئے ہیں. ایک کا نام ہے صحیح البخاری, دوسرے کا نام ہے صحیح مسلم. ان احباب نے اتنی محنت کی اور لاکھوں حدیثوں کے مجموعے سے چند حدیثیں لے کر, چند ہزار لے کر اس کو اپنی کتاب میں رکھا تاکہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے. اس لیے جب ان کا نام لیا جاتا ہے نا تو 7 لفظ صحیح ہیں بولا جاتا ہے کہ دونوں کتابیں بالکل صحیح ہیں. اور پھر اس کے علاوہ صحیح ستہ ہیں, وہ کتابیں بھی ایسی ہیں حدیث کی جس میں صحیح احادیث ہے. لیکن ان کے محدثین نے یہ کیا کہ جس کوالٹی کی حدیث تھی آگے اس کا سٹیٹس بتا دیا. اگر صحیح ہے تو صحیح, اگر حسن ہے تو حسن, اگر اس کے اندر اور کوئی فالٹ ہے تو وہ ساہر کیا گیا, اگر جو ہے وہ ضعیف ہے تو اس کو مینشن کر دیا گیا, موضوع کو مینشن کر دیا گیا. اس طرح علم حدیث میں ہر چیز نکھاری ہے, نتھار کر حدیثوں کا علم ہے. اب جو لوگ اس حدیث میں ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں کہ یہ کلیکشن میں مسائل تھے, یا جو ہے وہ کوالٹی نہیں, یا یہ ڈاؤٹ, یا قرآن کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کرتے بلکہ کہتے قرآن جو ہے وہ اگر اس کی بات آ گئی تو پھر ٹھیک ہے. عزیز طلبہ, ان کے دلوں میں بیماری ہے, میں آپ کو بتاؤں. وہ بیماری کی وجہ سے جو ہے نا علم حدیث میں جو ہے نا ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن ہے وہاں اپنے نبی کی زندگی کو رکھا ہے. ایک دفعہ ایک بندہ, ایک صحابی حضرت عائشہ سے ایک سوال کرتا ہے کہ یا اما عائشہ, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے, ان کے اخلاق و اطوار کے بارے میں بتائیے, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بتائیے. چنانچہ حضرت عائشہ ان کو رپلائی کرتی ہیں, ان سے استفسار کرتی ہیں, ان سے کویشچن کرتی ہیں کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو اس صحابی نے کہا میں قرآن تو پڑھتا ہوں. حضرت عائشہ وہاں پر فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی جو عملی تفسیر ہے نا, جو قرآن کا پریکٹیکل ہے, وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ نا قرآن فہمی کا ہمیں صحیح پتہ چل سکے. اسی طرح عزیز طلبہ, اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث کا اہتمام کیا, لوگوں کو زبانی حدیثیں بڑی بڑی یاد تھیں. حضرت امام احمد بن حنبل لاکھوں حدیث ان کو زبانی یاد تھی, آپ اندازہ کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھواتے تھے, خود ڈائریکشن دیتے تھے کہ یہ بات لکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمراء کو, مختلف علاقوں کے سرداروں کو, بادشاہوں کو خط لکھوائے اور ان کو قلم بند کیا گیا. اور اسی طرح متعدد مواقع پر آپ نے ضروری احکامات اور ہدایات جو ہے وہ ریٹن میٹر میں دی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے صحابہ کرام بھی اس کو نوٹ کرتے تھے. اور ایک دفعہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ تم ہر بات اللہ کے نبی کی نوٹ کر لیتے ہو, ممکن ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے ہوں اور وہ بات کہیں اور تم پھر بھی نوٹ کر لو. اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہونے کے باوجود حدیث لکھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو واچ کرتے تھے, آبزرو کرتے تھے کہ یہ صحابی میرا حدیث کو لکھتا ہے, میری بات کو لکھتا ہے, تو اب اس نے لکھنا چھوڑ دیا. تو اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا کہ تم لکھا کرتے تھے اور اب لکھنا چھوڑ دیا, کیا وجہ بنی؟ وہ بندہ کہتا کہ مجھے فلاں شخص نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نارمل ہوتے ہیں, کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, کیفیات انسان کی بدلتی ہیں, یہ نہ ہو تم وہ بات لکھ دو اور پھر وہ بات جو ہے غصے میں کہی گئی ہو, اس کی ویلیڈیٹی نہ بنتی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی وہ بڑی قابل غور ہے عزیز طلبہ, کہ آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس زبان مبارک سے, اس زبان سے کبھی حق کے بغیر کوئی چیز نہیں نکلے گی. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کو مانوٹلی آبزرو کرتے تھے, وضو کرتے وقت اور اسی طرح عبادات کے وقت آپ کی گفتگو کو ریکارڈ کرتے تھے, آپ کے ایڈریسز کو نوٹ کرتے تھے, پورا خطبہ. عزیز طلبہ, یہ جو کلچر تھا نا عرب میں, یہ بڑا اہم تھا کہ ان کو چیزیں بڑی یاد رہتی تھی. ایک تو وہ یاد کرتے تھے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ غزوہ بدر ہوئی, وہاں پر کچھ لوگ پکڑے گئے 70 کے قریب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ کیا مقرر کیا کہ جو شخص ہمارے بچوں 10 بچوں کو پڑھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے. اس سے جو ہے وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کیا گیا, مدینے میں لٹریسی ریٹ جو ہے بڑھنے لگا, اور اسی طرح صحابہ کرام میں بھی پڑھنے کی خواہش ہوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, پڑھ اس رب کے نام سے جو جس نے پیدا کیا ہے اور قلم سے سکھایا. ایک تو پڑھنے کی بات ہوئی, پھر قلم سے سکھایا, سازارہ پڑھا لکھا بندہ قلم سے سیکھ سکتا ہے. ایک تو وہ بات صحابہ, پھر آپ نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرو تم پر فرض ہے. یہ چیزیں جو ہیں
یہ بندے کو چلاتی ہیں، پروموٹ کرتی ہیں علم کے حصول کے لیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ عالم کو جاہل پر ایسے فضیلت ہے جیسے زندہ کو مردہ پر، اور اسی طرح فرمایا کہ صرف علم والے ہی اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے، اور علم کی اہمیت جو ہے وہ جا بجا اجاگر کی گئی، جس سے جو ہے نا باقاعدہ کلچر ڈیولپ ہوا علم حاصل کرنے کا، اور وہ جو کلچر تھا وہ صاف ظاہر ہے کہ علم حدیث میں بھی اسی طرح کام آیا، علم حدیث میں بھی لوگوں نے چیزیں لکھی، تو اس طرح بہت سے مجموعے جو ہے وہ حدیث کے ابتدا ہی میں نظر آنے لگے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ بات ہے، بات نہیں ہے، بعد میں اس کو آرگنائز کیا گیا زیادہ، جو چیزیں بکھری ہوئی تھیں مختلف صحابہ کرام کے پاس تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو وہ منتقل کی، اپنے ریلیٹیوز کو دیں، اپنے عزیزوں کو دیں، اپنے دوستوں کو وہ حدیث کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا، تو صاف ظاہر ہے کہ وہی چیزیں پھر محدثین نے اس کو کلیکٹ کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح ستہ میں ہے، عزیز طلبہ ان کی اپنی بات کوئی نہیں ہوتی، وہ حدیث ہوتی ہے، اور حدیث جو ہے انہوں نے لی ہے جب تک اس حدیث کو روایت کرنے والے کا سلسلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، اس حدیث کو نہیں لیا انہوں نے صحیح عین میں، باقاعدہ طور پر راوی کا دوسرے راوی سے ملنا لازم قرار تھا، اور جو بندے حدیث میں کام کرتے تھے ان کا سارا ڈیٹا رکھا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں ریسرچ ورک تھا کہ اس بندے نے کبھی جان بوجھ کر جھوٹ تو نہیں بولا، اس بندے میں کوئی اخلاقی مسائل تو نہیں ہے، یہ بندہ کوئی دو نمبری تو نہیں کرتا، کہیں ملاوٹ یا دھوکہ دہی تو نہیں کرتا، پورے اس کی کریکٹر کو جانچ کر نا پھر حدیث لی جاتی تھی۔ اس حوالے سے جتنا زبردست سیٹ اپ حدیث کے حوالے سے نظر آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر اب تک ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جس میں حدیث میں اتنی محنت کی گئی ہو یا دوسرے کسی اور علوم میں، سب سے زیادہ ابھی تک عزیز طلبہ یہ جو ریسرچ ورک ہے یہ ختم نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، پتہ آپ کو، اور ہر حدیث کو لے کر اس پر جرح کی جاتی ہے، اس پر گفتگو کی جاتی ہے، اس کے بارے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کی جاتی ہے، اور اب بھی مدارس میں عزیز طلبہ بخاری مسلم اور دیگر کتب جو ہیں ان کو ترتیب سے بچوں میں متعارف کرایا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر ڈسکشن کے ذریعے جو ہے وہ علم حدیث بچوں تک منتقل کروایا جائے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 8 سال تک بچوں کو اس کام میں رکھا جا رہا ہے کہ وہ حدیث کو دیکھے، اور باقاعدہ طور پر عربی میں گرپ بنائی جاتی ہے تاکہ ڈائریکٹ جو ہے جو پرائمری سورس ہے، جو اصل مٹیریل ہے نا، اصل مٹیریل اس کو جانچا جائے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بندے دوسرے سے لیتے ہیں جس کو سیکنڈری سورس کہتے ہیں، لیکن اسلام میں جو تعلیم کا طریقہ ہے وہ ہے پرائمری سورس، ڈائریکٹ جہاں سے ملا وہاں سے لینا، اور یہی چیز جو ہے وہ طلبہ کو دی جاتی ہے جو مدارس کے طلبہ ہیں کہ تم ڈائریکٹ سورس، تو وہ ساری احادیث کو جانچتے ہیں، اس کی پڑتال کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر بڑے بڑے مدارس میں یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے جو حدیث بھی ہے اس کو اویلویٹ کرتے ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی جو مسلمانوں کی بہت ہی بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پر پوری دنیا سے طالب علم جاتے ہیں، وہاں پر بنیادی کام ہی حدیث کی تخریج ہے کہ دیکھا جائے حدیث کی کوالٹی کے حوالے سے، تو یہ لامتناہی سلسلہ ہے حدیث کے حوالے سے، اور اس کو بڑا ہی زیادہ سیریسلی لینا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پذیر آئی ہے نا، اب ہم تعریفیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل تعریف عزیز طلبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو زندگی میں اپنایا جائے، اصل جو ہے یہ چیز ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم ایک تعریف کر کے واپس ہو جائیں، عمل کس لیے کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا وہ نمونہ اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہے وہ خود بھی علم کے بارے میں ہمیں شوق رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارا کلچر جو بنا ہوا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں۔ عزیز طلبہ یہ جو علم ہے نا، علم اس پہ خود داخل ہوا جائے گا نا تو پھر علم بنتا ہے، کسی سے آپ لے لیں سیکنڈری علم اور خود ریسرچ نہ کریں تو بعض اوقات آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی جو آپ چاہتے ہیں، جو کوالٹی آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گی، کیونکہ آپ تو انٹریکٹ ہو چکے ہیں۔ تو سارے لوگوں کو محنت کرنی چاہیے اور علم حدیث کے حوالے سے خود آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح حدیث کی طرف چلے جائیں، اور صحیح حدیث جو ہے وہ ہمیں ریلیف دے گی۔ بعض اوقات عزیز طلبہ یہ ذہنوں میں بات آتی ہے، بڑی غور طلب بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محسن انسانیت کہا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ حج فرض ہے، ایک صحابی پوچھنے لگا کیا ہر سال؟ پھر ٹھہر کے پھر پوچھ لیا کیا ہر سال؟ 3 دفعہ پوچھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ٹھہر کے بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں میں اس وقت ہاں کر دیتا تو ساری امت کے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو ایسے سوال مجھ سے نہ کرو جو بعد میں تمہارے لیے پریشان کرو۔ ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ روزے رکھتا ہے،
وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، تو آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ تم اتنے روزے کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے شوق ہے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں۔ آپ نے فرمایا تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ آپ نے فرمایا تم 1 مہینے کے 3 رکھ لیا کرو۔ اس نے اجازت چاہی کہ میں اور رکھوں، آپ نے اس کو مزید تھوڑے سے روزے رکھنے کی اجازت دی۔ وہ اس میں جو ہے وہ مزید چاہتا تھا کہ میں روزے رکھتا رہوں، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، 1 دن روزہ رکھ لیا کرو، 1 دن افطار رکھا کرو، کھایا پیا کرو۔ اب آپ دیکھیں عزیز طلبہ، وہ بندہ جوانی میں تو یہ کام کرتا رہا، 1 دن روزہ 1 دن افطار، لیکن جو ہی اس کی عمر تھوڑی سی چینج آئی، کچھ جو ہے وہ بدل گیا وقت، تو وہ کیا ہوا، اس پہ وہ روزہ جو ہے نا بوجھ بن گیا۔ لیکن چونکہ اس نے عہد کیا ہوا تھا میں نے 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھنا، خود یہ آپشن لی تھی، چنانچہ عزیز طلبہ بعد میں وہ پریشان ہوا اور اس کے دل میں یہ آتا تھا کاش میں اللہ کے نبی کی بات مان لیتا تو 1 مہینے میں 3 رکھ لیتا تو کافی تھا، لیکن چونکہ وہ خود اپنی عقل کا استعمال کر گئے، تو اس لیے عزیز طلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم فرامین کو دیکھتے ہیں نا، یقین کریں کہ وہ ہمیں بڑی قباحتوں سے بچاتے ہیں۔ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حکم ہوگا، حکم نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں ریلیکسیشن ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر حدیث میں لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا ایسے کر۔ اب دیکھیں نا، نماز ہے، نماز کے حوالے سے کوئی بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے۔ اسی طرح بہت کوئی ایسی بات ہے کہ طبیعت بوجھل ہے تو مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح کتنی زیادہ یہ ہمیں فائدے پہنچاتے ہیں، آپ کی حدیثیں میں کتنا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو ہمیں تو یہ نبی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبعوث کیے ہیں، انہوں نے تو اپنی امت کے لیے اللہ سے زور ہو کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ ریلیف مانگا۔ کسی امت کے لیے یہ مال غنیمت جائز نہیں تھا، میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے ہمارے لیے یہ جائز قرار دیا مال غنیمت۔ اسی طرح لوگ جو پہلے قربانی دیتے تھے نا عزیز طلبہ، وہ رکھ دی جاتی تھی اور آسمانی بجلی اس کو چک لیتی تھی، جلا دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی۔ آپ نے کہا کہ تم قربانی دو، خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، دعوتیں کرو، غربا میں بھی تقسیم کرے، بتائیں اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم خود اس کو حلال کرتے خود ہی کھا لیتے ہیں، تو یہ کس امت میں بتائیں؟ اللہ کے نبی تو ہمارے لیے آسانیاں دینے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں جب آپ بتاتے تھے اس میں بھی آسانی پیدا کر دیتے تھے، کہا کہ نا میری امت پہ بوجھ نہ بنے۔ بہت سارے ایسے احکامات جو سخت تھے آپ نے اس کو لائٹ کیا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو نماز تراویح جو قیام اللیل اس کا نام ہے، اس کو تراویح کا نام بعد میں دیا گیا، یہ اللہ کو اتنی پسند تھی جب آپ نے شروع کی، آپ نے 3 دن پڑھانے کے بعد اس میں بریک کر دی کہ آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اللہ کو اتنی پسند ہے تو کس کے لیے روکا؟ امت کے لیے روکا کہ میری امت پہ یہ گرانا غسل سے روزہ کھولنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم ان کو یہ کمپلسری کر دیں گے قیام اللیل تو ان کے لیے گراں ہو جائے گا کہ صبح روزہ رکھا ہے، محنت کی ہے، رات کو جو ہے وہ آرام نہیں مل سکا، پھر ان کی کوالٹی اور ان کے کام میں حرج ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس کو جو ہے وہ آپشن رکھا، بند کر دی کہ بند کر دو کہیں۔ تو اسی طرح مسواک کے حوالے میں ہے، حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس نہ ہوتا کہ یہ میری امت پہ گراں ہے، میں ہر نماز کے میں نا مسواک کو لازم قرار دیتا۔ تو آپ نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، حالانکہ مسواک جو ہے یہ 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر گزرے نا سب نے مسواک کیا، پتہ آپ کو، اور جو ہے وہ نماز میں مسواک بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اس میں آپشن رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے سفر سے تو سب سے پہلے جو ورک کرتے وہ مسواک، رات کو اٹھ گئے ہیں 12-1 بجے اٹھ گئے، رات کے اندھیرے میں اٹھے، سب سے پہلے مسواک کی، تہجد کی نماز پڑھنے لگے مسواک کی۔ اتنی مسواک کرتے تھے کہ جیسے لگتا تھا جیسے آپ نے اپنے منہ میں زخم کر لینے ہیں، لیکن ہمیں فکر کوئی نہیں مسواک کا کیا ہے، بلکہ مسواک کلچر ہی ہم نے ختم کر دیا۔ عزیز طلبہ، ہمیں نا خود غور کرنا چاہیے ہمارے نبی جو ہے ہمارے لیے کیا کیا کر کے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں علم حدیث سے آنی ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر خود ہی ہم پریشانیاں۔ اب دیکھیں نا، بہت سی رسمیں ہم نے اپنے گلے ڈالی ہوئی ہیں، پتہ ہی آپ کو۔ تو اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو اس میں تو بڑا ریلیف ہے، لیکن رسموں کی وجہ سے ہم ٹائٹ ہو گئے، ہمارے اخراجات بھی بہت بڑھ گئے ہیں اور نقصان بھی ہو رہا ہے، اور ورکنگ بھی ہماری متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نے سسٹم سے نکل کر کام کرنا ہے تو وقت بھی دینا پڑے گا، پیسے بھی لگے گا۔ تو عزیز طلبہ، حدیث میں تو موجے موجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں وہ سب سے زیادہ شفیق تھے امت پہ، اور انہوں نے ہر جو ہے وہ جگہ پہ اپنی امت کو فائدے دیے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طور پر اتباع رسول میں بہت زیادہ آگے بڑھیں اور کیئرفلی جو ہے سنت کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام میں یہ پورا شوق تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر اس پر عمل کرنا بڑا فخر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری بھی محبتیں۔ عزیز طلبہ، سب محبتوں کی جو فائنل سٹیج ہے نا وہ عمل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے تو آپ کی ویلیڈیٹی ہونی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر آپ تعریف کرتے ہیں عمل نہیں ہوتا تو پھر وہ تعریف جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیشن نہیں ملے گی کہ جی آپ بڑے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار اتباع رسول، اطاعت رسول کے بارے میں فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔